Ya Ali Madad. Al-Waiz, Abu Ali, Waiz number 18. 6th of August 1993, devised at downtown Jamaat Khana, Vancouver. Yari Madad. بھائی تم ویر جیوں میں دوں آسوں پونی جیو جیو جے من چندیوں پیارا ودیو سو گنان ویرا من جیو من مالا برات اگاہتا توڑے توڑا توڑ سامی ارج جیو ارج تمہیں انتر جان. مولانا حضرت امام سے سلوات پڑھو. زندہ رہو. اللہم صلی اللہ محمد الخیا. زندہ رہو. دنیا میں کوئی بھی مذہب ہو گیا، مذہب کی جو بنیاد ہے تو خدا کی ہستی کے اوپر ایمان اور یقین پر ہے. پھر اس مذہب کے اوپر عمل کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں، اور عام جو مذہب ہیں وہ آسمان سے اترے، یعنی نبیوں پیغمبروں کی معرفت خدا تعالیٰ نے مذہب کو انسانوں کے لیے بہتری اور بھلائی کے لیے بھیجا. میں ان مذہبوں کو کہ جو دنیا کے اندر کوئی آدمی ایک مت کھڑی کرتا ہے، جیسے کہ کوئی کلٹ کھڑا کر دیتا ہے، کوئی گروپ کھڑا کر دیتا ہے اور اس کے اندر اپنے طریقے سے وہ لوگ کچھ بھی کرتے ہیں، ان مذہبوں کا میں ذکر نہیں کرتا، کیونکہ یہ آسمانی مذہب نہیں ہے. آسمانی مذہب وہ ہیں کہ جن کو کسی پیغمبر نے دنیا کے اندر خدا تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کی بھلی کرپا سے، رحمت سے لوگوں کی بھلائی اور عاقبت کے لیے بھیجے ہیں. ان مذہبوں کے اندر آج جو دنیا کے اندر موجود ہیں، یہ مذہب اسلام تو ہے ہی کہ جو ہم پالتے ہیں، یہ عیسائی لوگ ہیں، کرسچن لوگ، کرسچینٹی ہے، جوڈیزم ہے، بدھزم ہے، کیونکہ ہم بدھ نبی کو نبی کے طور پہ قبول کرتے ہیں. اسی طرح سے ہندوستان کے اندر بھی خدا تعالیٰ کے بہت سے پیغمبر اور دنیا کے اندر بھیجے ہوئے اوتار آئے، جنہوں نے لوگوں کو خدا کی بھکتی اور حق پہ چلنے کے راستے بتائے. ان مذہبوں کا میں نے آپ کو عرض کی مقصد یہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کو بھولے نہیں، اس کے ہم شکر گزار بنے. اور چونکہ خدا تعالیٰ تمام انرجی کا اور تمام قسم کے کمفرٹ کا، تمام قسم کے سکھ کا، تمام قسم کی مشکلیں دور کرنے کے لیے خدا سے بڑا کوئی سورس نہیں. سب سے بڑی سورس جو ہے وہ خود خدا کی ذات ہے. اس لیے مذہب ہم کو دنیا کے اندر سکھ آرام دینے کے لیے اور بدیوں برائیوں سے، تکلیفوں، مشکلوں، مصیبتوں سے بچانے کے لیے آیا ہے. اب ہوا کیا کہ چونکہ شیطان بھی ساتھ ہے، کوئی لالچ میں پڑ گیا، کوئی خون پنی میں پڑ گیا، کوئی سوارتھ پرتی میں پڑ گیا، یعنی کوئی گریڈی ہو گیا تو کوئی سیلفش ہو گیا. تو دنیا کے اندر جب یہ باتیں بنتی ہیں تو انسان بھلائی کا راستہ چھوڑ کے برائیوں کی طرف چلے جاتا ہے. ظاہر میں وہ کسی مذہب کو پالتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی لائف کے اندر مذہب کا عمل نہیں.
جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ ہیں مذہب کے اوپر، لیکن مذہب پہ عمل نہیں کرتے. اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا عمل دل سے نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک آج کی مثال نہیں دینا چاہتا، آپ کچھ سمجھ جانا، لیکن ایک ہسٹوریکل مثال دوں آپ کو. اسلام کے اندر، ہسٹری کے اندر، رسول اللہ کی 23 برس کی نبوت کے درمیان پہلے 11-12 سال ذرا تھوڑے آرام سے گزرے، لیکن بعد میں بہت لڑائیاں ہوئیں، کیونکہ رسول اللہ کی ساری زندگی جو خصوصاً 23 برس کی نبوت کی زندگی تھی وہ دکھ اور لڑائیوں میں ہی گزری، مگر زیادہ لڑائیاں مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ہوئیں. اب ان لڑائیوں کے اندر نبی کے جو سگے کٹمبی اپوزٹ تھے نا، ان کا زور بہت تھا، سنکھیا نمبر بھی، ان لوگوں کی کوانٹٹی بھی بہت تھی، ہتھیار وغیرہ ویپنز وغیرہ بھی بہت تھے، ہر لحاظ سے وہ مسلمانوں سے چڑھتے تھے. لیکن ہوا کیا، ان کی پڑتی ہو گئی، ڈیفیٹ ہو گئی، اور ایسے ہار گئے کہ اب کوئی رستہ نہ رہا، اور آخر وہ سب مسلمان ہو گئے. یہ واقعہ خاص طور پہ اس وقت ہوا کہ جب رسول اکرم مدینہ سے حج کرنے کے لیے گئے، اور 8ویں سال میں جب سیکنڈ حج کیا، پہلے تو حج کے لیے گئے اور واپس چلے آئے، حج نہ کر سکے. لیکن جب ہی مکہ فتح ہو گیا تو اس وقت یہ ابو سفیان بنی امیہ کی جو اولاد تھی، یہی سب سے بڑے دشمن تھے. اور یہ جب ہار گئے، اب کوئی رستہ نہیں تھا، یا تو گردن اتر جاوے اور یا پھر اسلام قبول کرے، محمد کا کلمہ پڑھے. تو انہوں نے یہ بات قبول کر لی، گردن بچا لی اور محمد کو رسول مان لیا. لا الہ الا اللہ تو کہتے تھے، جھگڑا تو صرف محمد رسول اللہ کہنے کا تھا. یہ لوگ مسلمان ہو گئے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ محمد ان عربوں کو کہو کہ تم نے اسلام کو قبول کیا ہے، لیکن تمہارے دلوں میں ایمان اترا نہیں، یعنی تم نے ابھی تک ایمان کا مزہ نہیں چکھا. یہ سب میجورٹی میں تھے، اب مسلمان ہو گئے، ہر طرح کی ان کو چھوٹ مل گئی، ایکول رائٹس مل گئے. مال غنیمت کے اندر جو بوٹی آتی تھی اس کے اندر ان کو سر کے حق ملتے تھے، بلکہ نبی ان کو زیادہ دیتے تھے تاکہ ان کے جو دلوں کو تھوڑا پمپاڑا جائے. نبی گزر گئے، جھگڑے شروع ہوئے. یہ لوگ بنی امیہ کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اور جو اس زمانے کے اندر اسلام کے جتنی بھی پریکٹس تھی سب کرتے تھے. کیا ہوا، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں آپ کے لیے. یزید کا زمانہ آیا، اور یزید نے جس محمد کا کلمہ پڑھتا تھا اور جس محمد کے کہنے پہ نماز پڑھتا تھا، اسی کے نواسے کو، گرینڈ سن کو اس نے ذبح کرا دیا. مولانا حسین علیہ السلام کا سر پہلے تو ابن سعد کے پاس گیا اور بعد میں ادھر آیا یزید کے پاس، اور یزید مولانا حسین کے کٹے ہوئے سر کو ٹرے میں پڑا ہے، دیکھ کے ہنس رہا ہے، اور کیا کہتا ہے، اپنے گناہ کی سزا ملی، استغفر اللہ. تھوڑی دیر کے بعد مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر، اٹھا اور جا کے نماز پڑھی، محمد کا کلمہ پڑھا اور محمد کے ہی بیٹے کو شہید کیا، اور کہتے کہ تم نے گناہ کیا، میرا سامنا کیا، اپنے انجام کو پہنچے. مسلمان تھا، نماز پڑھتا تھا، اور محمد کی آل کو مار ڈالا. حالانکہ قرآن میں لکھا ہے کہ تم محمد اور محمد کی اطرت کے اوپر عمل کرو، کہنے پر عمل چلو اور ان کا شکرانہ ادا کرو. خدا تعالیٰ نے قرآن میں محمد کی آل کے پیچھے چلنے کے لیے، فرمان برداری کے لیے، ان کی عزت کرنے کے لیے، محبت کرنے کے لیے
قرآن میں بہت سی جگہ اس بات کے خیالات خدا تعالیٰ نے ظاہر کیے اور حکم کیے ہوئے ہیں، باوجود قرآن پڑھنے کے، نماز پڑھنے کے، محمد کا کلمہ پڑھنے کے، لیکن محمد کے گھر کو، اس کے خاندان کو برباد کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج محمد کی اولاد موجود ہے، یزید کی اولاد کدھر نہیں ملتی؟ محمد کی اولاد آج موجود ہے، لیکن یزید اور معاویہ کی اولاد کدھر نہیں ہے؟ انجام آ جاتے ہیں۔ تو میری عرض یہ تھی کہ کسی مذہب کے اوپر عمل کرنا اور مذہب کو فالو کرنا دو جدی باتیں ہیں۔ مسجد میں جانے سے کوئی آدمی مومن نہیں بنتا، جماعت خانے کے اندر آ جانے سے آدمی کوئی مومن نہیں بنتا، جب تک کہ اس کے دل کے اندر اس بات کی اچھا اور خواہش نہ ہوئے۔ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار جام نگر کے جماعت خانے میں بیٹھے ہیں۔ جام نگر جھگڑے کا ایک بڑا گھر تھا، ایک زمانہ تھا اس کا۔ امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں علی کے زمانے کے اندر ایک معاویہ تھا، لیکن آج بہت سے معاویہ ہیں، اور کچھ لوگ معاویہ جیسے یہاں اس جماعت خانے میں بیٹھے ہیں۔ مولا فرمایا امام حسین کو یزید نے قتل کیا، ایک یزید تھا، آج سینکڑوں یزید ہے، بہت سے یہاں بیٹھے ہیں، جماعت خانے آئے ہیں، لیکن معاویہ اور یزید کی طرح کیا بات ہے؟ ایمان نہیں اترا۔ ایمان کیا چیز ہے دینداروں؟ کسی چیز کو قبول کر لینا یہ کوئی ایمانداری نہیں، جب تک کہ آدمی اس کے دل سے قبول نہ کرے۔ آپ کسی آدمی کو زبردستی مار توڑ کے کوئی چیز بکا ڈالو، وہ بلا ہاں کر دے گا، لیکن دل سے ہاں نہیں کرتا۔ جب تک کہ دل کسی چیز کے اوپر محبت اور یقین نہیں رکھتا تب تک ایمان نہیں آتا۔ اور ایمان نور ہے، ایمان روشنی ہے، ایمان اعتقاد ہے، ایمان یقین ہے، ایمان بھروسہ ہے، اور ایمان انسان کے لیے پروٹیکشن ہے۔ صرف ایمان اور کسی چیز کے اوپر بھروسہ کرنا یہ بھی دو جدی چیزیں ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں۔ ہم لوگ کسی ریسٹورینٹ میں گئے، کھانا منگایا، ہم نے کھایا، پیسے دیے، باہر چلے آئے۔ کیا کھانا کھانے سے پہلے ہم کو ایسا شک ہوا کہ یہ کھانے کے اندر زہر تو نہیں ملا ہوا، وہ کچن والے نے کچھ ملا تو نہیں دیا؟ ہم نے تو ایسا خیال بھی نہیں کیا۔ ہم بھروسے سے گئے، کھانا کھا کے بھروسے سے چلے آئے۔ یہ بھروسہ ہے، ایمان نہیں۔ یہ بھروسہ ہے، ایمان نہیں۔ ایمان تو یہ ہے، رسول اکرم واعظ کرتے تھے، احد کی لڑائی آ رہی تھی، نبی نے فنڈ مانگا۔ احد کی سیکنڈ بڑی لڑائی تھی، پہلی بدر کی ہو گئی، بدر کی لڑائی میں کافر ہار گئے، بدلہ لینے کے لیے وہ دوسرے برس احد کی لڑائی احد پہ آئے۔ رسول اکرم نے تیاریاں کی اور لوگوں سے فنڈ مانگے۔ اس میں سے ایک آدمی اٹھا، کہتا یا نبی میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، میرا ایک باغیچہ ہے جو مجھے میرے باپ کے وارثے میں ملا ہے، اور یہ باغیچے کے سوا کچھ نہیں۔ اے خدا کے پیغمبر، آپ میرے اوپر مہربانی کرو۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میرا یہ باغیچہ قبول کر لو، اور اس کی جو بھی آوک ہوئے، یعنی یا بیچ کے یا کچھ بھی کر کے آپ اس کو لڑائی کے فنڈ میں جوڑ۔ ایمان، اس کا کھانا پینا اس میں سے نکلتا تھا، اس نے کل کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور رسول اکرم نے فنڈ مانگا تو حضور نے اس چیز کو قبول کیا۔ ایمان انسان کے دل کے اندر ایسا یقین پیدا کرتا ہے کہ پھر اس میں کوئی کوشچن نہیں رہتا۔ کچھ کہ کسی آدمی کی مہمانی تھی، امام سلطان محمد شاہ داتار کے زمانے کے اندر ہم نے جو مزے پائے ہیں، آپ میں سے جنہوں نے سلطان محمد شاہ کا وارہ دیکھا ہے دینداروں، آپ کو بہت سی چیزیں یاد ہوں گی۔
अफ्रीका में साहब इतना नहीं आते थे, लेकिन हिंदुस्तान में हर बरस आते थे, 2-2 महीने ठहरे, हर रोज 30-40 मेहमानियां कबूल करे। हसनाबाद के सामने मैदान के अंदर जुदे जुदे पाठ पड़े होवे, फैमिलियां बैठी होवे, कुर्सी पड़ी होवे, इमाम हर फैमिली के अंदर जाके उसकी मेहमानी कबूल करे। तो कच्छ के किसी आदमी की मेहमानी थी, इतनी बड़ी पगड़ी सिर पर, छोटा सा मुंह, साथ में लकड़ी उसके सिर पे रखी, उसका नाम लेके खुदावंद कहते हैं क्या बात है, क्यों ऐसे दुबले पतले और पीले पड़ गए हो? हाथ बांध के कहते हैं मौला मुझे चक्री की बीमारी है, यानी एपिलेप्सी है। बस देखो अदब कैसा होता है, निगाहें नीची हैं, सर झुका हुआ है, हाथ जोड़ के कहते हैं मौला मुझे चक्री की बीमारी है, देखो तुम कैस्टर ऑयल पियो, भले खुदा। बस भले खुदाबंद। मौला जब ही चले गए तो बच्चे वगैरह सब जो फैमिली इकट्ठी हुई तो उनको कहता है, पूछते हैं बाबा मौला के छई कैस्टर ऑयल पियो, पूछा ना क्या कि केटलो पीनो ने कदे पीनो, है चुप रहे, ये धनी के खबर में। मौला को तो पता है ना, उसने न कोई कुछ कहा सुबह पियो शाम पियो, कितना पियो, थोड़ा पियो ज्यादा पियो, उसने ये कहा कैस्टर ऑयल पियो। बस बाजार जाके कैस्टर ऑयल की छोटी बोतल खीसे में रखे, घंटे 2 घंटे 3 घंटे जरा सा मौला का ख्याल आवे और बोतल में से थोड़ा आधी चमची 1 चमची 2 चमची जितना थोड़ा पी लेंगे। सुबह भी पिए, दोपहर को पिए, शाम को पिए, जिंदगी भर पिया, लेकिन कभी चक्री नहीं आई, बीमारी मिट गई। ये ईमान, ईमान जो है उसने मौला का हुक्म मान लिया कि मौला ने कहा कैस्टर ऑयल पियो, आमीन। अब उसकी बीमारी मिटे या न मिटे वो दूसरा सवाल है। सवाल क्या है? फरमान बरदारी का। सवाल ये है ओबीडियंस का। सवाल ये है कि इमाम के ऊपर इतना यकीन है कि बच्चों ने जब ये कहा, पूछना था कि कितना पिए, किस टाइम पे पिए, तो उनको कहता है तुम चुप रहो, उसको सब पता है। मैंने 3 पाठ चौगड़िए के बोले, भाई तिनी वीरें जियो उम्मीदों आंसू खूनियों। जो भाई हैं, मजहब के भाई हैं, मौला उनकी उम्मीदें, आरजुएं, डिजायर पूरी करे। जियो जियो जे मन चंदइयों। अब ऊपर की जो कड़ी है वो नीचे के साथ कनेक्टेड है कि उन्हीं भाई तिनी वीरें जी। इसके अंदर खास ये खसूसियत है कि उन भाइयों की आंसू पूरियों होवें, उनकी उम्मीदें पूरी होवें कि जिनके दिल के अंदर नूर है। चंदइयों कहते हैं चांद की रोशनी को। यहाँ मिसाल है इबादत में जिसको दीदार मिला हो है। अगर ईमान सलामत है, हो सकता है उसने दीदार न भी किया हो, लेकिन अगर ईमान मजबूत है, दीनदारों, उसके दिल के अंदर वो ईमान का नूर भी तो है ना। भाई तिनी वीरें जियो उम्मीदों आंसू पूनियों। जियो जियो यानी हमेशा लीले रहो, हरे रहो, आबाद रहो, सुखी रहो। जे मन चिंदइयों, जिनके दिल के अंदर नूर की, ईमान की रोशनी है, वो जियो, सुखी रहो, आबाद रहो, तुम्हारी सब उम्मीदें पूरी होवें। यारा वंदियो गिनान मुशाहिदो। तुम गिनान पढ़ो, वाज़ें सुनो। मुशाहिदों का मतलब है गिनानों का मतलब समझ, जो वाज़ों में मिलती है, गिनान पढ़ने से नहीं मिलती। यारा वंदियो गिनान मुशाहिदो। वीरा मन मा न लायो भिरान। तुम्हारे दिल में शक नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, स्केप्टिकल मत बनो। जो मजहब ने कहा है उसको आमन्ना व सदकना कबूल करके अमल करो। अगा हुत्ता तोड़े तोड़ा तोड़। इसमें सिंधी पंजाबी मिक्स की हुई है इस सदरदीन ने। आगे, यहाँ आगे से मतलब है फ्यूचर, और इशारा है मौत के बाद की जिंदगी का, कि उधर वो लोग जिनके दिल में चंदइयों है, शांति है, रोशनी है, ईमान है, वहां उनको
اپنی منزل مقصود پر ڈیسٹینیشن پہ مولا پہنچائے گا. توڑ کہتے ہیں اینڈ. وہ اپنے اینڈ پہ پہنچیں گے اور وہ مولا عرض سنتا ہے کہ جو سب کچھ جانتا ہے, انترجامی ہے, منہ سے نہ بولو تو بھی وہ جانتا ہے. حضرت امام ادھر آئے, اگست میں برابر 1 سال ہوا. مہمانیہ کا کام چالو ہے. ایک شخص نے مولا کو ایک خط لکھا. بعد میں مجھے اس شخص نے بات کی, مولا میں نے کبھی ایسا کہیں بھی امام کو دیکھا نہیں کہ مہمانیوں میں کھڑے ہو کے روحانیوں کو دعا دے گئے. حالانکہ یہ پرتھا بھی نہیں ہے, مگر مولا کے لیے کوئی پرتھا کی بات ہی کدھر ہے. اس نے خط لکھا, مہمانی پیش کی, پلیٹ کے اوپر خط پڑا تھا. مولا نے خط لے کے مکھی کو دے دیا اور مہمانی کی دعا شیش دے دی. مولا اسی وقت کھڑے ہو گئے. مکھی کو خط دے کے سب کھڑے ہو گئے. مولا نے روحانیوں کو دعائیں دی, بیٹھ گیا. جس آدمی نے یہ خط لکھا اس نے مجھ کو کہا کہ مشنری صاحب میں نے خط میں یہ لکھا, مولا نے بالکل ڈھیل نہیں کی, ڈیلے نہیں کیا, فوراً کھڑے ہو کے میرے باپ داداؤں کو, میرے اینسسٹر کی روحانیوں کو دعا دے دی. اس نے تو خط کو پڑھا بھی نہیں, مگر جو خط میں لکھا تھا وہ بالکل برابر تھا. وہ جانتا ہے, انترجامی ہے. مولانا حضرت امام 1960 میں افریقہ آئے. دار السلام کے اندر ایک گینان پارٹی تھی جو مرحوم شمسو تیجپال کا بھائی عزیز تیجپال چلایا کرتے تھے. گینانوں کو راگ سے میوزک میں رکھتے تھے. بہت سے میوزک بگڑ بھی گئے, اصل راگ سے پھر گئے. جو آج تک چل رہے ہیں وہ برابر نہیں ہوا, چلو لیکن اچھا کام کیا. میں بھی اس میں تھا. ہم لوگ 20-25 جنے مولا کے پاس کچھ مہمانی لے کے اور ایک ماؤتھ آرگن میوزک کے لیے منہ سے بجایا کرتا تھا. اس کے اندر 14-15 سلٹس تھے, ہولس تھے, اور منہ سے اس کو بجایا جاتا ہے ماؤتھ آرگن. وہ ایک اسپیشل بنا کے مولا کے لیے لے کے گئے. مولا بہت خوش ہوئے اور وہ ماؤتھ آرگن لے کے منہ کے پاس لے کے آئے. تو ہمارے میں سے کسی نے کہا خداوند آپ بجاتے ہو؟ سب فرمایا ہاں میں بجاتا ہوں. تو خداوند آپ بجاؤ گے؟ ہاں میں بجاؤں گا اکیلے. اب اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہیں, کچھ اور بھی لوگ تھے. اس زمانے کے اندر مولا کو ظاہر بھانے امام بنے ہوئے 3 برس ہوئے تھے. اتنی بہت سیکیورٹی ہماری جماعت کی طرف سے نہیں تھی کہ کون آوے کون نہ آوے. تو ساؤتھ افریقہ میں سے کچھ لوگ آئے, ادھر بیٹھے تھے. مولا ان کی طرف دیکھے, پوچھتے ہیں کہ ہیو یو ٹو سے اینی تھنگ. تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور کھیسے میں سے انویلپ نکالا. تو آنے لگا تو صاحب نے اس کو روک دیا. صاحب فرمایا اسٹے دیئر, آئی ڈونٹ وانٹ دس لیٹر, یو ہیو ریٹن اگینسٹ مائی مکھی کمریا, آئی ڈونٹ وانٹ اٹ, ڈونٹ رائٹ اینی تھنگ اگینسٹ مائی لیڈرس. چپ ہو کے بیٹھ گیا. اب مولا نے تو کاغذ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا, لیکن اس کو پتا تھا کہ اس نے کیا لکھا ہے. میں آپ کو یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارا مذہب جو ہے سچا ہے, ہم اگر اس کے اوپر سچے طریقے پہ چلتے ہیں, تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ مولانا حضرت امام اللہ کا نور ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے, سب کچھ جانتا ہے. صرف من میں خیال کرو تو بھی جانتا ہے. 36 میں حضرت امام ساؤتھ میں گئے, یعنی کہ اسٹیٹس میں. تو میں وقت میں وہاں جوانوں کو یہ کہا کہ دیکھو جب دعا کا وقت آئے تو تم اس وقت اپنے دل کے اندر مجھے یاد کر لو, چاہے تم کہیں بھی ہو, اے فرکشن آف اے سیکنڈ تم مجھے یاد کر لو, اور پھر جب تمہیں ٹائم ملے تم اپنی دعا پڑھ لینا. مولا فرمایا تم مجھے یاد کرو گے, میں تمہیں یاد کروں گا. قرآن پاک میں بھی یہی ہے. تو ہمارا ایمان یہ ہے, حضرت امام سچا ہے.
وہ سب کچھ جانتا ہے. تو جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر ہم لوگوں کو کاہے کو یہ بات دکھانا چاہتے ہیں؟ کیا ہے میرا مقصد؟ یہ ہے، میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، ایگزامپل دیتا ہوں. ہماری جماعت خانے کی بہت سی ریت رسم رواج میں ایک رواج یہ ہے کہ مکھی کمڑیا یا مکھیانی کمڑیانی ان کے سامنے لائن کھڑی ہو جاتی ہے، ہم دعا کرانے جاتے ہیں، دعا کرانے جاتے ہیں، دعا کراتے ہیں، پھر کھیسے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور کھیسے میں سے جو پیسے ہوتے ہیں ان میں سلیکٹ کرتے ہیں کہ اس میں وہ ٹکی ہے کہ کوارٹر ہے کہ یہ ہے. سلیکشن میں 5-7 سیکنڈ نکلتے ہیں، پھر ہم مکھی کو یہ دیتے ہیں مہمانی کے. اب پھر کھیسے میں ہاتھ ڈالا، یہ مشکل آسان کے، پھر کھیسے میں ہاتھ ڈالا، یعنی ہم 4-5 دفعہ کھیسے میں ہاتھ ڈالتے ہیں. اور مکھی کمڑیا صاحب ہر وقت ہمیں دعا دیتے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ کیا یہ لازم ہے کہ ہم ہر وقت کھیسے میں ہاتھ ڈال کے جدی جدی چیزیں دے رہے ہیں؟ یہ مشکل آسان کے، یہ مہمانی کے، یہ نذرانہ کے، یہ دعا کے، یہ فلانے ضروری ہے؟ میری عادت چھوٹپن سے رہی، مجھے یہ سکھایا گیا کہ امام کو سب کچھ معلوم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. اپنے گھر سے جو جو چیز رقم آپ کو دینی ہے آپ اپنے گھر سے نتی کرو. میں خالی آپ کو دلیل کے طور پہ کہتا ہوں کہ بھائی 10 سینٹس ہیں یہ مشکل آسان کے لیے، 15 سینٹ مہمانی کے لیے، 20 سینٹ دعا کے لیے، 5-10 سینٹ کوئی اور مراد کے لیے اکٹھے کرو. اور منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ مشکل آسان کے، یہ فلانی کے، یہ جکری کے. اپنے دل کے اندر نیت کرو اور ایک وقت ہی سب پیسے مکھی کو دے کے اس کا ہاتھ کس کرو، آنکھوں کو لگاؤ، مولا کی طرف سے ملی ہوئی دعا آشیش پہ آمین کہو، اپنے دل کو خوش کر کے بیٹھ جاؤ اور مولا کی استغفر اللہ کی ایک مولا کے پاس تسبیح نکالو، پھر بعد میں صلوات کی تسبیح نکالو. مولا کو سب معلوم ہے کس میں سے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، اور کس نیت سے ہم نے پیسے دیے ہیں اس کو پتا ہے. میرے گاؤں امرتسر کا آدمی، میں نے یہ 2-3 دفعہ اپنی یہ مثال دی ہوئی ہے. میرے گاؤں کا ایک آدمی، میں آپ سے بات کرتا ہوں 60 برس پہلے کی، اس کو جگار کا شوق تھا، جوا کھیلا. دیوالی کا ٹائم تھا، ہندو لوگ بہت جوا کھیلتے ہیں. اس نے کچھ 500-700 روپے جیتے. وہ زمانے میں 500-700 روپے بہت بڑی رقم تھی، آج کے 5 لاکھ جتنے ہو گئے. بڑا خوش ہوا. مولانا حضرت امام سلطان محمد شاہ گوارا 8-15 دن کے بعد صاحب بمبئی آئے تو یہ فیملی کو لے کے بمبئی آیا. سلطان محمد شاہ کی عادت تھی کہ جب ہی مولا پہلے بمبئی میں آوے تو پہلی دعا شیش دیوے کیا، دست بوسی قبول کرتا ہوں 52 شنبے کی، شنبہ یعنی سیٹرڈے. سلطان محمد شاہ سیٹرڈے کو تخت نشین ہوئے تھے، اس لیے ایوری سیٹرڈے دست چوماتے تھے. تو 7 برس کے بعد واپس آوے تو بولے میں 52 سیٹرڈیز جو دست چومتے تھے میں ان کو قبول کرتا ہوں، یعنی 52 دفعہ ہر ساری جماعت میں میرا دست چوما اس کا ثواب دیتا ہوں. پھر اس کے بعد مولا یہ چھنٹ اور کانکن وغیرہ کرے، لیکن کبھی کبھی اس کا دل آ جاوے تو دست بھی چماوے. ابھی جس دن یہ ادھر پہنچا اس کے شام کو امام سلطان محمد شاہ کانڈی محلے میں دست چماتے تھے. کوئی لوگ 2 آنی رکھے، کوئی 4 آنی رکھے، کوئی 8 آنی رکھے، اس میں 10 روپے کی نوٹ رکھے. امیر آدمی 1 روپیہ رکھنا تو بہت بڑی بات ہے. 10 روپے کی نوٹ رکھ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا. امام سلطان محمد شاہ نے اس کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا، یہ تو جھکا رہا. جب یہ ہاتھ نہیں پڑا تو سیدھا ہوا تو صاحب نیچے جھک کے 2 انگلی سے ایسا نوٹ اٹھایا. اس کو کہتے ہیں ہم کو جگار کا پیسہ نہیں چاہیے. کون بولنے آیا تھا مولا کو کہ یہ جگار کھیل کے آیا ہے؟ کون سا پیسہ کدھر سے آیا ہے، کس کمائی کا ہے، حلال کا ہے، حرام کا ہے، لوٹ پھاٹ کا ہے، چیٹنگ کا ہے، اس کو سب پتا ہے، اس کو سب پتا ہے.
ہمارے دل کے اندر جب ایمان گھٹ جاتا ہے تو پھر ہم کو ایمان کی طاقتوں کا پتہ نہیں لگتا کہ ایمان کیسا شکتیمان ہے. ہم اس کو نیچے اتار دیتے ہیں. اس کی خدائی نورانی پوزیشن روحانی چیز میں سے نکل کے وہ محض ایک امام رہ جاتا ہے. اور کیسا امام؟ ہماری نظر کا امام نہیں، وہ ایک ملا اور مولوی جیسا رہ جاتا ہے. وہ ایک فقیر، ایک سینٹ کی طرح رہ جاتا ہے. کیونکہ ہم کو اپنے مذہب کا علم نہیں، عبادت نہیں، شوق نہیں، عمل نہیں. اس لیے ہم اپنے مذہب کا جو ایسنس ہے، کرنل نہیں چکھتے امام کی پوزیشن کو، کہ وہ امام کے جو اللہ کا مظہر ہے اور خدا تعالی محض نور ہے، خدا کی کوئی باڈی نہیں. خدا تو اپنی جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ کسی باڈی کے اندر رکھ کے لوگوں کی بھلائی کے لیے نیچے اتارتا ہے. رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے. مکہ کا وہ زمانے کا حال آپ پڑھو دیکھو تو صحیح. نبی کریم غربت میں پیدا ہوئے، بہت مالدار نہیں تھے، لیکن اللہ نے نبی کو اپنے ایٹریبیوٹس دیے. خدا تعالی نے پہلا تو یہ کہا کہ یہ رحمت للعالمین ہے. خدا کی جو رحمت ہے اس کو خدا نے پرسونیفائی کیا. خدا تعالی نے اپنی رحمت کو محمد کی شکل بنایا اور کہہ دیا کہ تمام یونیورسز کا یہ رحمت ہے. یعنی اس کی رحمت سارے دنیا کے اندر نہیں، تمام سرشتی میں نہیں. رسول اکرم فرمایا 18,000 عالمین ہیں اور خدا تعالی رب العالمین ہے، تو یہ رحمت للعالمین ہے. خدا نے اپنے ایٹریبیوٹ محمد میں ڈالا. اور اسی طرح سے خدا تعالی نے اپنی جو علی کا جو ایٹریبیوٹ ہے، خدا علی بھی تو ہے نا، علی کا ایٹریبیوٹ اس نے مولا علی میں ڈالا. اور یہ سارے ایٹریبیوٹس ہمارے اماموں میں ہیں. تو خدا تعالیٰ رؤوف رحیم ہے. دو اس کے اور ایٹریبیوٹس ہیں جو رسول اللہ کے لیے دیے. رؤوف کہتے ہیں ترس کھانے والا، پٹی کھانے والا، اور رحیم کہتے ہیں مرسیفل کو. رسول اللہ کے لیے یہ دو لقب قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد کو رؤوف رحیم کہا، جو صرف خدا ہی رؤوف رحیم ہے. محمد کو خدا نے اپنے ایٹریبیوٹس دیے. ہمارے امام کے اندر بھی خدا تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں. اس لیے امام کو اس امام کی حالت اور درجے میں سمجھ کے جب ہم عبادت کرتے، مذہب کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو دینداروں ہمارے دل کے اندر ایک نور کی خوشی پیدا ہوتی ہے. جب بھی ہم دعا کرانے جاؤ، لوگ لائن میں کھڑے کھڑے باتیں کرتے ہیں، جوک کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے یا علی مدد کرو، کوئی بات نہیں. لیکن دعا کی لائن میں کھڑے ہو، اپنے دل میں یہی نیت کرو، یا مولا میری مشکل آسان کر، یا مولا میرے پہ رحم کر، یہ تکلیف دور کر دے، یا مولا ایمان زیادہ کر. جو کچھ بھی مانگنا ہے اس لائن میں کھڑے کھڑے اپنی نیت کرتے رہو کہ میں کس نیت کے کیا کتنی رقم دوں مشکل آسان کی. آؤ خوشی سے، کیونکہ یہ مشکل آسان کا تو گھر ہے مشکل آسان کرنے کے لیے. اس مشکل آسان کی میں آپ کو بات کیا کروں. آپ میں سے بہت سے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جماعت کھڑی ہوتی تھی، تسبیح ایک نکل جاتی تھی، پھر تسبیح نکالی جاتی تھی مشکل آسان کی، تو لوگ دوڑ کے پیسے رکھتے تھے. وہ پرتھا بند کرائی گئی کیونکہ ڈسٹربنس ہوتا ہے. اپنے من میں نیت کرو، چپ چاپ دے دو. مکھی کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں کہ یہ مشکل آسان کے پیسے ہیں، یہ مہمانی کے ہیں. مٹھی باندھ کے جو کچھ بھی دینا ہے اپنی نیت سے دو. اور پھر کیا ہوتا ہے، ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مخی صاحب ہم کو 1 مائل لمبی دعا دے دیں کہ اس کے اندر کوئی چیز باقی نہ رہ دے. اور کبھی ایک آدھ دعا گھٹ جاتی ہے تو کئی لوگ منہ بناتے ہیں. اللہ میرا، میں آپ کو کیا کہوں، امام سلطان محمد شاہ داتار نے ایک تعلیقہ بھیجا، میرے پاس اس کی کاپی ہے، پبلک تعلیقہ تھا. مولا فرمایا بعض لوگ مجھے گھڑی خط لکھتے ہیں، فروٹ بھیجتے ہیں، کوئی پریزنٹس بھیجتے ہیں، اس لیے کہ میں ان کو خانہ ودان دوں. گھڑی خانہ ودان کی
अभिलाषा करने से उस आदमी की जो आदत है वो बराबर नहीं। सच्चे मोमिन के लिए जिंदगी में एक ही खाना वदान मिले तो बस है। अब वो घड़ी घड़ी खाना वदान क्यों लेते थे? उनके मन की बात सिर्फ मौला जानता है। लेकिन इमाम का ये कहना कि तुम घड़ी घड़ी मुझको इस बात के लिए मजबूर करो मैं कि तुमको खाना वदान दूं, तो फरमाया सच्चे मोमिन के लिए जिंदगी में एक ही खाना वदान काफी है। मुखी के हुजूर में गए, या कामड़िया या मुखिया नहीं या कामड़ियानी माँ या कोई भी जिनको मुखी कामड़िया अमर देवे दुआ कराने के लिए हम पैसे दे के रकम नजराना देते हैं, कोई मजबूरी नहीं। अगर पैसे नहीं देने तो मुफ्त भी दुआ हो सकती है, लेकिन 10 गुना बराबर होनी चाहिए। तो हम कहते हैं तो वो बदगुनीगा गत बख्शे शाह पीर बख्शे। अब जब हम ये कहते हैं बंदो गुनहगार, तो क्या सचमुच हम अपने आप को गुनहगार समझते हैं? और अगर समझते हैं तो कैसे गुनहगार? क्यों वो गुनाह फिर ठीक नहीं होता? हम एक रटा हुआ फिक्रा बोल देते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, तो वो बंदो गुनहगार गत बख्शे शाह। अगर हकीकत में ये कहता हूं कि मैं गुनहगार हूं, तो मेरे गुनाह मुझे जानने चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे गुनाह क्या है। और फिर जो आदमी अपने गुनाहों को जानता है, जब वो मुआफी मांगता है तो सच्चे दिल से मुआफी मांगता है। मौला बख्शता है, गद के तुफैल से बख्श देता है। मुखी साहब क्या कहते हैं? अली अल्लाह हाथ दे के कहते हैं, अली अल्लाह नियत मुराद मौला कबूल करे। जैसी तेरी नियत है, जिस नियत से जो जो कुछ भी तूने दिया है, मौला तेरी नियत की मुराद को कबूल करे, ईमान सलामत रखे, हकीकती समझते और मौला दीदार नसीब करे। 4-5 दुआओं में सारी जिंदगी की सब चीजें आ गई। पहली चीज तो यह है कि जैसी हमने मुराद मांगी, मौला वो हर मुराद आपकी कबूल करे। इसमें सब कुछ आ गया, लेकिन फिर भी दुआ मिलती है, नियत मुराद कबूल करे, नेक उम्मीद पूरी करे, ईमान की सलामती देवे, दीदार नसीब करे। हर वक्त 2-2, 4-4 दफा दुआएं करा के इन्हीं चीजों को रिपीट करवाना, उसमें कोई जरूरी नहीं। एक ही वक्त दे देने से ठीक है। छोटी छोटी जो जमातें होती हैं 100, 200, 400 आदमी की चले, लेकिन जहाँ बड़ी बड़ी जमातें, आप उधर जाओ, खरा दर के अंदर, खरा दर अभी मौला ने उसको उधर से दरखाना निकाल के बगीचे ले गए, 15,000 आदमी आता है। तो ये 10-15 हजार आदमी अगर हर आदमी इस तरह से करे जैसे आज हम करते हैं, तो मुखी कामड़िया शाम को आवे, सुबह घर जावे। अपनी बात मौला के हुजूर तक कहो, मन में उसके साथ बातें करो, अपनी नेक उम्मीदों की तस्बीह निकालो। मैं बहुत दफा जमातों में कहता भी हूँ कि खुद भी तस्बीह निकालो, जमात को आपकी मुश्किलों के लिए मजबूर ना करो। मुश्किल मेरी आ गई, ठीक है, किसी वक्त जमात के पास जाना चाहिए, हद से ज्यादा तकलीफ आ गई। 18-20 बरस का लड़का एक्सीडेंट में फंस गया है, डॉक्टर कहता है पता नहीं, आशा नहीं है बचने की। ऐसे समय मुखी कमड़िया के पास आके कहो जमात मेरे लिए सताड़ा डाले, तो उसका सताड़ा ले लो, क्योंकि ऐसी आफत बना, जवान लड़का है, बीवी है, बच्चे हैं, और एक 80 बरस का बूढ़ा है, खतरे में पड़ा है, आखिरी दम आ गया। घर के लोग भागते हैं, मुखी साहब सताड़ा डालो। अरे भाई इसको छोड़ दो, अभी इसके लिए क्या सताड़ा डालते हो? मुश्किल सांस की तस्बीह निकालो, उसकी आकबत की भलाई के लिए तस्बीह निकालो, मौला की मेहमानी दो। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अपने मजहब की चीजों को समझना चाहिए, और इन चीजों को समझ के जब हम अमल करते हैं दीनदारों, तो मौलाना हज़रत इमाम राजी होता है, हमारी नेक उम्मीदें पूरी होती हैं। इमाम हमारे दिलों की बातों को जानने वाला अंतर्जामी है। सुखी आबाद रहो, नेक उम्मीदें मौला आपकी पूरी करे।
ایمان کی سلامتی دے دے، حقیقتی سمجھ دے دے، مولا اپنے گھر کی شناخت دے دے، معرفت دے دے، دشمن سکریت میں پورا رکھے، فرمان بردار مومن بناوے، دن دنیا کی مشکل تکلیفیں دور کرے، نیک امیدیں پوری کرے، سحر و باطن دیدار نصیب کرے۔ اے زندہ